سورۃ نساء پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 3 ہمارا زیر مطالعہ ہے۔ دین اسلام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی 60 سے زائد شاخیں ہیں، اور ان میں سے ایک اہم ترین شاخ شرم و حیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، ختم نبوت سے پہلے، رسالت سے پہلے عرب کے علاقے میں مردوں اور عورتوں کے جو جسمانی تعلقات تھے، جسے آپ شادی کا نام دے سکتے ہیں، اس کے 4 طریقے رائج تھے۔ ایک مرد اور ایک عورت کا نکاح ہوتا تھا، جیسے ہمارے ہاں اب دین کے احکامات کے مطابق ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ ایک عورت اور مردوں کی محدود تعداد کہ اس عورت کے ساتھ جسمانی تعلقات ہوتے تھے، غیر محدود تعداد نہیں ہوتی تھی، محدود تعداد ہوتی تھی۔ تمام مردوں کو یہ علم ہوتا تھا کہ ہمارے اس ایک عورت کے ساتھ تعلقات ہیں۔ پھر جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ عورت جس آدمی کا نام لیتی تھی اسے بہرحال اس بچے کا باپ بننا قبول کرنا پڑتا تھا۔ تیسری صورتحال یہ تھی کہ ایک عورت اور مردوں کی تعداد محدود نہیں ہوتی تھی۔ چوتھی صورت، ویسے تو یہ دوسری اور تیسری صورت بھی غیرت کے منافی ہے، چوتھی صورت تو بالکل ہی عجیب و غریب صورت تھی۔ جہاں جہالت ہو وہاں بے حیائی نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ جہالت کا بے حیائی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ اگر سورۃ یوسف پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب عورتوں کے حوالے سے یہ دیکھا کہ وہ اسی بات پر ڈٹی ہوئی ہیں، اور اب صرف ایک عورت نہیں ہے، اس کی سہیلیاں بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئی ہیں کہ وہ برائی کے راستے پر مجھے ڈالنے کے لیے ڈٹی ہوئی ہیں، اور یہاں تک بھی دھمکی دیتی ہے کہ اگر میں ان کی اس بری خواہش کو پورا نہیں کروں گا تو مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو وہاں انہوں نے جو دعا کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ پروردگار مجھے آپ ان عورتوں سے بچا لیجئے، مجھے خطرہ ہے کہ اگر میں ان کی طرف مائل ہو گیا تو پھر میں جاہل لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی کہاں نبی اور کہاں جہالت، تصور کیجیے۔ جہالت کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ جس آدمی کو پڑھنا لکھنا نہ آئے ہم سمجھے بھئی یہ جاہل ہے، یہ اس کی ادھوری تعریف ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جو اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ میں ان کی طرف مائل ہو گیا اور آپ نے مجھے نہ بچایا تو میں جہلا میں سے ہو جاؤں گا، اس کی ایک اور تعریف بھی ہے جہالت کی۔ ایسا شخص جو تمام حقائق جانتا ہو، احکامات جانتا ہو، لیکن احکامات کی بجائے پھر جذبات غالب آ جائیں، اسے بھی جاہل کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے ہم سب کو دیکھ لینا چاہیے کہ کب کب ہم جاہل بن جاتے ہیں۔ دین کی باتیں جاننے کے باوجود جب ان پر عمل کرنے کی بات آتی ہے، مثلا سڑک پر چلتے چلتے خواتین کو دیکھنے کی عادت، رشتہ داروں کی خواتین کو دیکھنے کی عادت، ہمسایوں کی خواتین کو دیکھنے کی عادت، اس وقت چاہے اب آپ کہیں جی یہ آدمی جو ہے اس نے دورہ حدیث کیا ہوا ہے، یا آپ کہیں یہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے، یا آپ کہیں کہ یہ پی ایچ ڈی ہے، یا آپ کہیں کہ اس نے FCPS کیا ہوا ہے، وہ سارے جو کاغذ کے پرزے ہیں وہ ایک طرف رہ جائیں گے، اس کا عمل بتائے گا کہ یہ باقی کچھ ہو یا نہ ہو، بہرحال جاہل ضرور ہے یہ آدمی، کیونکہ اس وقت اس پر دین غالب نہیں ہے، اس وقت اس پر جذبات غالب ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے جو آدمی جہالت کی زندگی گزارتا ہے پھر وہ قرب خداوندی کا لطف نہیں لے سکتا۔ حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو بد نظری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نماز کی عبادت کے لطف سے اسے محروم فرما دیتے ہیں۔ وہ نماز پڑھے گا صحیح، لیکن نماز کے اندر جو اتنا لطف ہے، نماز کے اندر ہر ایک کو برابر کا لطف نہیں آتا، تلاوت قرآن کے ہر ایک کا لطف برابر نہیں ہوتا، سجدے قیام اور رکوع کا لطف ہر ایک کا برابر نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کون کتنا، کس کی باہر کی زندگی کیسے ہے۔ ایک ہے ہم سارے مسجد میں آ جاتے ہیں تو سارے شریف بن جاتے ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہوتا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد سے باہر جب آیا ہے، باہر سے اندر، باہر کیسی زندگی گزار کے آیا ہے، وہ جو باہر والی زندگی ہوتی ہے اس کے اثرات بھی مسجد کے اعمال پر منحصر ہوتے ہیں۔ ایک آدمی اگر باہر کی دنیا میں بھی اچھائی کے اندر رہتا ہے تو پھر اس کا مسجد کا معاملہ بہت ہی درست ہوتا ہے۔ میں یہاں تمہیدی گفتگو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ اندازہ کر لیں کہ عرب کے اندر یہ چوتھی چیز جو جہالت کی تھی وہ یہ تھی، شوہر خود اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ ہمارا قبیلہ نہ حسن میں زیادہ ہے اور نہ ہی بہادری میں زیادہ ہے۔ تو پھر بیوی کہتی تھی اب مجھے کیا کرنا ہے؟ تو وہ کہتا تھا فلاں قبیلے کے کسی مرد سے تعلق قائم کرو اور اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر کے پریگننٹ ہو جاؤ، پھر جو بچہ پیدا ہوگا میں اسے اپنا سمجھوں گا، وہ بہادر بھی ہوگا اور خوبصورت بھی ہوگا۔ تصور کیجئے اسلام نے ہمیں کس کس ذلت سے نکالا ہے، تصور کیجئے۔ یہ کتاب عظیم الشان لوگوں کو کیسے تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئی ہے۔ اب سنیے کہ اللہ تبارک و تعالی مدینہ منورہ میں نظام ثقافت کو بہتر کرنے کے لیے، نظام معاشرت کو بہتر کرنے کے لیے جو قانون سازی کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے، آہستہ آہستہ کی ہے، اس کا پہلا مرحلہ کیا تھا؟ سورۃ نساء کی آیت نمبر 3 بتاتی ہے کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی عورت بدکاری کے اندر ملوث پائی جاتی ہے اور 4 گواہ، اب ان 4 گواہوں میں عورت کوئی نہیں ہوگی، یہ چاروں مرد ہی ہوں گے، 4 گواہ اس پر گواہی دے دیتے ہیں کہ ہم نے اس خاتون کو بدکاری کے عمل میں دیکھا ہے، تو پہلی سزا اسلام نے یہ تجویز کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پھر اس سزا کو تبدیل بھی کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ نساء میں، اشارہ یہی دے دیا تھا کہ یہ عارضی سزا ہے، پھر مستقل سزا آ رہی ہے۔ تو پہلی سزا یہ دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدکارہ خواتین کو کہ انہیں جب گواہوں کی موجودگی میں، گواہوں کے حوالے سے بڑی اہمیت ہے، ذہن میں رکھیے، 4 گواہ ہیں اور 3 گواہ بھی اگر ہوں گے، چوتھا نہیں ہوگا تو سزا نہیں ملے گی۔ 4 گواہ ہیں، کوئی ایک پیچھے یعنی منحرف ہو گیا، سزا نہیں ہوگی، پھر جھوٹے گواہوں کو سزا ملے گی۔ اس عورت کو اب سزا پہلی کیا دی گئی جو عارضی طور پہ، عارضی سزا کہیں یا اسے کہیں پہلے مرحلے میں جو قانون سازی ہوئی وہ یہ تھی کہ انہیں اب گھروں کے اندر قید کر دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے اسلام نے جیل کا تصور بھی دیا ہے، قید خانے کا تصور دیا ہے۔ یہاں سے یہ محسوس ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بے حیا مردوں اور عورتوں کو اپنی زمین پر آزادانہ طور پر چلتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے۔ وجہ اس کی یہ ہے، بے حیا مرد اور بے حیا عورتیں جب باہر آئیں گے زمین پر چلتے ہوئے تو وہ معاشرے کو خراب کر دیں گے، معاشرے کے اندر بدکاری پیدا ہوگی، پتہ نہیں کیا خبر کہاں کہاں ان کے برے اثرات جو ہیں وہ معاشرے کو کس دلدل کے اندر لے کے چلے جائیں۔ تو اس لیے پہلی سزا یہ تجویز کی گئی کہ انہیں ان کے گھروں کے اندر قید کر دیا جائے، اور کتنا عرصہ؟ جب تک ان کی موت نہیں آ جاتی۔ تصور کیجیے آپ، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے اب ہمیں اسے دونوں پہلوؤں کے حوالے سے سمجھنا ہے۔ ایک تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی خواتین کو شرم و حیا عطا فرمائے۔ دوسرا یہ ہے بطور مرد کے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے ہم کسی گھر میں آگ لگانے کا سبب نہ بنے۔ مجھے امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ہم کسی گھر میں آگ لگانے کا سبب نہ بنے، یعنی کسی گھر کی خاتون، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات،
کسی کے ساتھ بے تکلفی پیدا کرنا. ہم میں سے جتنے مرد یہاں موجود ہیں، اگر کسی کو خواتین سے بے تکلف ہونے کا زیادہ شوق ہے تو وہ سمجھ لے کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے. اگر بے تکلفی زیادہ سے زیادہ ہے بھی صحیح تو وہ صرف ان رشتوں کے ساتھ ہے جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، محرمات نکاح جو ہے. باقی میں ایون یہ کہ سالی ہے، بھابھی ہے، یہ ہمارا کلچر جو ہے وہ دین سے بالکل متصادم بنتا جا رہا ہے. جو آدمی جتنا اپنے آپ کو بچائے گا وہ اتنا بہتر رہے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اشارہ دے دیا تھا کہ ابھی یہ سزا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ہو سکتا ہے کوئی اور راستہ نکالے. تو پھر راستہ یہ نکلا تھا، اب سزا یہ ہے، حتمی سزا. شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کرتے ہیں انہیں پتھر مار کے ختم کر دیا جائے، جسے رجم کی سزا کہتے ہیں. اور اگر غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت جسمانی تعلقات قائم کرتے ہیں ناجائز طور پہ تو 100 کوڑے انہیں مارے جائیں. یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے. بائبل میں بھی زنا حرام ہے، ہندوؤں کی کتابوں میں بھی زنا حرام ہے، قرآن مجید میں بھی زنا حرام ہے. مغرب والوں کو ہم سے کیا گلہ ہے؟ وہ کیوں ہم سے ناراض رہتے ہیں ہر وقت، یا یورپ کے ممالک؟ وجہ اس کی یہ ہے، بائبل میں زنا حرام ہے لیکن انہوں نے زنا کی تعریف ہی تبدیل کر کے رکھ دی کہ اگر مرد اور عورت رضامندی کے ساتھ ایک دوسرے سے جسمانی تعلقات قائم کرتے ہیں تو یہ قابل جرم یا قابل سزا جرم نہیں ہے. کیا آپ اس تعریف سے متفق ہیں کہ اگر کسی کی بیٹی اور بیٹا رضامندی کے ساتھ وہ جسمانی تعلقات قائم کر لے بغیر نکاح کے تو پھر اسے سرے سے جرم ہی نہ سمجھا جائے؟ آپ خود دیکھیے، ہر گھر میں آگ لگ جائے گی، ہر گھر بربادی کی نظر ہو جائے گا. اور جنسی بے راہ روی کی آگ اتنی تیز ہوتی ہے، اتنی جلدی کوئی اور فصل نہیں جلتی جتنا یہ بے حیائی والی جو جنسی بے راہ روی ہے، جتنی جلدی یہ انسان کے کردار کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے. پاکستانی معاشرے میں بہت کم مرد اور عورتیں ایسے ہوں گے جو اپنی جوانی کی دہلیز میں صاف ستھرے گزر گئے ہوں گے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو وہ جوان پسند ہے جس کی جوانی میں کوئی نادانی نہ ہو، جس کی جوانی میں کوئی حماقت نہ ہو، جس کی جوانی میں کوئی بے وقوفی نہ ہو، جس کی جوانی میں جذبات پر عمل نہ ہو بلکہ احکامات پر عمل ہو. اللہ کرے کہ ایسے جوان پاکستان میں کثیر تعداد میں ہو جائیں. دوسرا جو حکم ہے اس آیت مبارکہ میں وہ یہ ہے کہ اگر اب یہاں مردوں کے حوالے سے کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ مردوں کے حوالے سے ہے کہ اگر جسمانی تعلقات ہم جنس پرستی کے تحت کسی نے قائم کر لیے ہیں تو انہیں تکلیف دو، سزا دو. اب ہم جنس پرستی کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ مرد کے مرد سے جسمانی تعلقات، لڑکے کے لڑکے سے جسمانی تعلقات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ شرم و حیا کی کیفیت دیکھیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک جانور کے ساتھ کسی نے جنسی طور پر گڑبڑ کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس جانور کو دیکھا تو لوگ تذکرہ کرنے لگے کہ یہ وہ جانور ہے جس کے ساتھ یہ کیا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا، اس جانور کو ذبح کر دیا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ کسی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شریف النفس تھے، باحیا تھے. اس لیے اسلام اب یہ کہتا ہے کہ اگر مردوں کے مردوں سے جسمانی تعلقات ہیں، لڑکوں کے لڑکوں سے جسمانی تعلقات ہیں، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس میں تو دنیا کی کچھ ممالک کی عدالتوں نے شادی کی اجازت بھی دے دی ہے کہ لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتا ہے، مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے. اب اسلام کیا کہتا ہے؟ کچھ سزائیں سن لیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ، میں خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں ان کے تمام احکامات کا، فرامین کا۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی بلند پہاڑ پر لے جا کر اسے نیچے پھینک دیا جائے۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ بلند پہاڑ سے جو نیچے گرے گا تو اس کا کیا بچے گا۔ نمبر 2، اسے آگ میں جلا دیا جائے۔ نمبر 3، اسے تلوار سے اس کی گردن علیحدہ کر دی جائے۔ اسلام جو ہے اس معاملے کو کوئی چھوٹا معاملہ نہیں سمجھتا، سمجھ لیجیے، بہت خطرناک قسم کا گناہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ایسے کام کرنے والوں پر، یہ بھی سن لیجیے۔ اس لیے پاکیزگی انسان کی نہایت اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے، نہایت اعلیٰ درجے کی پاکیزگی۔ ہاں، سزا ملنے کے بعد اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، اصلاح کر لیتے ہیں۔ اب اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ کسی نے جرم کیا، سزا بھی کاٹ چکا ہے، اب اسے شریفانہ زندگی گزارنے کا موقع نہ دیا جائے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا تبصرے کیے جائیں اس کے ماضی پر، غلط بات ہے۔ کہ بعض اوقات ایک آدمی معزز ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، اس نے اپنے آپ کو شریف بنا لیا ہوتا ہے، متقی اور پرہیزگار بن چکا ہوتا ہے، تقوی کے راستے پر اپنی زندگی کو اور اپنے دیگر معاملات کو ڈال چکا ہوتا ہے۔ اچانک اس کے محلے میں اس کا کوئی سابقہ دوست آ جاتا ہے، تو اب وہ پھر جب دیکھتا ہے کہ یہ تو بڑا معزز ہے، تو وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ جی میں اس کی کارستانی آپ کو بتاتا ہوں، 8-10 سال پہلے یہ کیا تھا، 20-25 سال پہلے کیا تھا۔ سمجھ لیجئے جس کی زبانیں آج لوگوں کے عیب بیان کرنے میں مصروف ہیں، قیامت والے دن اسے وہ منظر برداشت کرنا پڑے گا جب اس کے عیب لوگوں کے سامنے کھول دیے جائیں گے۔ تو جو آدمی اپنے عیب کھلوانا چاہتا ہے وہ تو بڑے پھر مزے سے دنیا میں لوگوں کے عیب بیان کرتا رہے، لیکن جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری کوئی بھی کمی، خامی، عیب، نقص لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا جائے، بلکہ اس پر پردہ ڈال کر مجھے جنت میں داخلہ عطا فرما دیا جائے، تو اسے چاہیے کہ پھر وہ لوگوں کے حوالے سے وہ اچھا رویہ اختیار کرے۔ آپ خود دیکھیں، کوئی ایک سیاسی جماعت مجھے آپ پاکستان کی بتا دیں جو اقتدار میں ہیں اور رہے ہیں پہلے بھی، کوئی ایک جس کے کارکنوں کا لوگوں کے ساتھ جو اخلاقی رویہ ہے وہ اچھا ہو۔ ویسے تو بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، بڑے زبردست قسم کے دعوے۔ 15 سال پہلے کی بات ہوگی، وہ میڈیا پر آئی ہوگی، فیس بک پہ، یہ دیکھیں گے۔ ایسے لوگ دنیا میں کبھی انقلاب برپا نہیں کر سکتے، یہ تماشے لگتے رہیں گے، ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ یہ بھول چھوڑ دیں آپ لوگ، ہم نے بھی زندگی اسی کتاب کے ساتھ گزاری ہے الحمدللہ۔ خوش فہمیاں ساری ختم کر دیں اپنی، کہ اللہ کا دین ایسے لوگوں کے ہاتھوں غالب نہیں ہوتا جن کا اپنا کوئی کردار ہی نہ ہو۔ اللہ کا دین ان لوگوں کے ہاتھوں غالب ہوتا ہے جو فکر مندی کی زندگی گزارتے ہیں، ان کا اوڑھنا بچھونا دین اسلام ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈنا، عورتوں کے، مردوں کے، کئی سال پہلے کی ویڈیوز لے کے آنا، اور اسی طریقے سے وہ تمام ادارے جو لوگوں کے مخفی معاملات کو سکرین کی نظر میں محفوظ کر دیتے ہیں تاکہ وقت آنے پر انہیں ذلیل کیا جائے، یہ بھی غلط ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ بہرحال یہ ساری چیزیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جب ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کم از کم اتنے اخلاق والا ہونا چاہیے کہ ہم اس آدمی کے بارے میں، بلکہ میں ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، کہاں پہ جاتا ہے انسان اس حدیث کو سنا کر بھی اور سن کر بھی، تو ہمیں تو جرت نہیں ہوتی، مجھے اب کوئی بتا بھی دے کہ جی یہ جو آدمی ہے یہ 10 سال پہلے جناب یہ کرتا رہا ہے، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے کسی آدمی کے 10 سال یا 15 سال سے پہلے حال کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے حال کو بہتر فرمائے، ماضی پر اللہ پردہ ڈال دے تو زیادہ بہتر ہے۔ حدیث یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص
اپنی برائی ختم کر چکا ہے، نیکی کے راستے پر آ چکا ہے، لیکن دوسرا شخص اسے اس کی برائی کی آر دلاتا ہے، ہاں ہاں میں تمہیں جانتا ہوں تم یہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میری عظمت کی قسم، اب آر دلانے والے کو اس وقت تک زمین سے واپس نہیں بلاؤں گا جب تک اس گناہ کے اندر یہ خود شامل نہیں ہو جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھ لیجیے، اپنے آپ کو بچانا انتہائی ضروری ہے۔ دفتروں میں سیاست کے حوالے سے، میڈیا کے حوالے سے، ہم نے کبھی آپ نے سنا ہے کہ ہم نے کسی خاتون کا نام لے کر یہاں کوئی باتیں کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کا درس ہو رہا ہو، اور قرآن مجید جیسی عظیم کتاب پر ایمان ہو، اور اس قسم کی غیر اخلاقی چیزیں انسان کر رہا ہو، آپ یقین جانیے ہم سب کو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ سارا مغرب ہم سے صحافتی اصول سیکھتا، ہم سے ثقافتی اصول سیکھتا، کہتے یہ کتاب اتنی عظیم الشان کتاب ہے، یہ لوگ جتنے ہیں کتنے فرشتے صفت انسان بن گئے ہیں سارے کے سارے، ایک دوسرے کا کیسے خیال رکھنے والے ہیں۔ میں یوں کہتا ہوں جیسے ایک عمارت کو گرا کر نئی عمارت بنا دی جاتی ہے تو کتنی خوبصورت عمارت بن جاتی ہے، اور اللہ کے بندوں کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے برائی چھوڑ کر اپنی زندگی کی جو نئی عمارت بنائی ہے آج انہیں ولی اللہ کہا جاتا ہے، الحمدللہ ولی اللہ کا ٹائٹل دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رکوع میں یہ فرما رہے ہیں، تیسری بات آج کے درس کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں جو جلدی توبہ کرتا ہے اور نادانی میں اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ایسے شخص کی توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے، ہم میں سے کوئی جانتا ہے کہ میری موت کب آئے گی؟ جب نہیں جانتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے توبہ فوراً کرنی چاہیے، فوراً کرنی چاہیے، ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کس کی توبہ قبول نہیں ہوتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی جسے موت جب آئے اس وقت، فرعون نے بھی توبہ کی تھی، جب وہ غرق ہونے لگا تھا تو اس نے کہا تھا میں اب ایمان لے آیا ہوں بنی اسرائیل کے رب پر بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، لیکن اس وقت جب بنی اسرائیل کے رب پر اس نے کہا میں ایمان لایا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پھر فرشتے نے کہا تھا اس سے پہلے تو نافرمان تھا، اب ایمان لانے کا کون سا وقت ہے، اب تیرے بدن کو ہمیشہ کے لیے لوگوں کے لیے باعث عبرت بنا دیا جائے گا۔ تو فرعون سے ہم سب کو سبق سیکھنا چاہیے، اس نے وقت پر توبہ نہیں کی تو ہم سب کو وقت پر توبہ کرنی چاہیے، استغفار کے کلمات بار بار اپنی زبان سے ادا کرنے چاہیے۔ آج کے درس کی اگلی بات یہ ہے، اسلام نے عرب سے صرف نہیں بلکہ دنیا سے جہالت کو دور کر دیا۔ آپ تصور نہیں کر سکتے، اب الحمدللہ ہم شرافت اور طہارت کے اس معیار پر آ گئے ہیں کہ جو بات میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں کم لوگ ہیں جو اسے سمجھ سکیں کہ ایسا بھی ہوتا تھا۔ عرب میں یوں ہوتا تھا کہ اگر کسی آدمی کی فرض کیجئے 4 شادیاں ہیں، اب وہ آدمی فوت ہو گیا تو ظاہر ہے چاروں عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، اس کی کسی بھی بیوی کا جو بڑا بیٹا ہوتا تھا، اب ظاہر ہے اس بیٹے کی ماں تو حقیقی ایک ہی ہوگی، باقی سوتیلی مائیں ہوگی، تو وہ جب باپ فوت ہو جاتا تو حقیقی ماں کے علاوہ جو 3 سوتیلی مائیں ہوتی تھیں ان سے نکاح کر لیتا تھا۔ ماں کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرنا ذرا سوچیے، انسان کی غیرت کہاں ہوتی ہے۔ میں نے ابھی کہا تھا کہ جہاں جہالت ہو وہاں بے حیائی نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا، اور جہاں ہدایت ہو وہاں شرم و حیا نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم اپنی ماں کو جیسے باقی چیزوں کو وراثت میں تقسیم کر دیتے ہو، ماں کو بھی وراثت میں تقسیم کر دیتے ہو، ذرا بھی احساس نہیں ہے تمہیں؟ اب ایمان لانے کے بعد تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کو وراثت کے حوالے سے تقسیم کرتے پھرو، نہیں، اور نہ انہیں روکے رکھو کہ جو چیزیں انہیں مہر کے طور پہ دے چکے ہو وہ زبردستی ان سے واپس لے لو۔ عورتوں کے حوالے سے اتنا حصہ یقین کیجئے
ہم سب بہنوں والے بھی ہیں، بیٹیوں والے بھی ہیں. جیسے ہمیں اپنے بہنوں کے بارے میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جس گھر میں ہو وہاں ہر وقت خیر کی خبر آئے، اپنی بیٹیوں کے بارے میں بھی ہماری یہی خواہش ہوتی ہے کہ جس گھر میں وہ گئی ہیں خیر کی خبر آئے. یہ بھی ذرا پھر ہمیں سوچنا چاہیے، جن کی بیٹیاں ہمارے گھر میں آئی ہوئی ہیں ہمارے گھر سے بھی خیر ہی کی خبر جانی چاہیے. تو پھر سن لیجئے، اسلام یعنی اسلام، دین اسلام عورتوں کے حقوق کی کیسے حفاظت کرتا ہے. قرآن مجید کے یہ 2 الفاظ ہی کافی ہیں، تو لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو اللہ تبارک و تعالی کی عظمت دل میں تسلیم کیے ہوئے ہے، یہ ترجمہ سن لیجئے، الفاظ بھی سن لیجئے برکت والے. وعاشروہن بالمعروف، ان عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے بہترین سلوک کرو، اچھا سلوک کرو. کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میری جو بیوی ہے وہ میرے ماموں کی بیٹی ہے، اب ظاہر خاندان میں شادی ہوئی ہے. کوئی کہتا ہے چچا کی بیٹی ہے. میں ان چیزوں کو نہ دیکھتا ہوں، نہ میں انہیں کوئی زیادہ اہمیت دیتا ہوں. میرے نزدیک یہ ہے، اگر آپ بیوی سے اس لیے حسن سلوک کریں کہ خاندان کی ہے، ماموں کی ہے، چچا کی ہے، یہ ہے وہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کی بیوی ہے اس سے حسن سلوک کرنے کا حکم خداوندی ہے. اب جب آپ بیوی سے حسن سلوک کریں گے وہ سارا عمل عبادت میں شامل ہو جائے گا کہ میں بیوی سے اچھی گفتگو کر رہا ہوں، اس کی ضروریات پوری کر رہا ہوں، اس کی سخت باتوں کو بھی برداشت کر رہا ہوں، اور اس کی چھوٹی چھوٹے معاملات کو میں نظر انداز کر رہا ہوں. ایک حدیث ہے، میں خود جب اس حدیث کو پڑھتا ہوں الحمدللہ ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کا. جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جی میں تو بہتر ہوں، مجھے نہ کسی مزید علم کی ضرورت ہے نہ کسی بات کی ضرورت ہے. اب آپ خود دیکھیے، یہ جو گفتگو اس وقت ہو رہی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اس سے پہلے ہماری سوچ کیا تھی؟ اب جیسے جیسے باتیں سامنے آ رہی ہیں تو ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک نئی سوچ پیدا ہو جائے. وہ حدیث، اس حدیث پر عمل کیا جائے تو پاکستان کے ہر گھر سے خیر ہی کی خبر آئے. وہ کیا حدیث ہے سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے. اب یہ معاملہ جو ہے سارے گھروں کے مسائل حل کر دیتے ہیں، سارے گھروں کے. پھر سن لیجئے، کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون نفسیات دان ہوگا، آپ یقین جانیے. اگلا جملہ کیا ہے؟ اگر اسے بیوی کی کوئی بات ناپسند ہوگی تو اس کی طرف دھیان دے جو اسے اپنی بیوی کی بات پسند ہے. یعنی کوئی عادت ناپسند ہے اور کوئی عادت پسند ہے، تو وہ جو ناپسندیدہ عادت ہے اسے نظر انداز کر دے، سارا دھیان کون سی عادت پر دے؟ پسندیدہ عادت. جو شوہر ان دونوں چیزوں کو لے کر چلے گا انشاءاللہ. اب میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری ہدایات شوہروں کے لیے ہی ہیں، بیویوں کے لیے کچھ نہیں ہے. بیویوں کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو وہ خوش ہو جائے. اب آپ خود دیکھ لیجئے، شوہر جب بیرونی دنیا سے گھر جائے اس میں اب ساری باتیں آ گئی ہیں. بیوی کو دیکھ کر خوش ہونے سے مراد یہ ہے بیوی کا لباس اچھا ہو، بناؤ سنگھار کرے. اور اب فرض کیجئے بناؤ سنگھار بھی ہے، لباس بھی بڑا زبردست ہے، خوبصورتی بھی بہت ہے، لیکن زبان سے فکر ایسے کہہ رہی ہے کہ اللہ کی پناہ، تو وہ کیا خوش ہوگا وہ شوہر. تو یہ جو حدیث ہے اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ بہترین بھی وہ ہے جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو وہ خوش ہو جائے. اس میں لباس آ گیا، اس میں اخلاق آ گیا، اس میں گفتگو آ گئی، اس میں رویہ آ گیا، اس میں ساری چیزیں آ گئی. بس ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ گھر میں جو شوہر اور بیوی رہ رہے ہوں ایسے ہوں جیسے بادشاہ اور ملکہ رہ رہے ہوتے ہیں، بہترین ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلق ہے اور بہترین رویہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو. حضرات، آج کے درس کی بس ایک دو باتیں باقی ہیں، لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ
کیا خبر پھر یہ مہینہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ بڑی توجہ سے سن لیجئے، بڑی اہم بات آ رہی ہے۔ دور حاضر میں سورت کو اتنی زیادہ اہمیت دے دی گئی ہے کہ سیرت بالکل پیچھے چلی گئی ہے۔ ہمارے نوجوان اکثر ان کی جو ترجیحات ہیں، 90% سے زیادہ نوجوانوں کی جو ترجیحات ہیں، وہ ساری کی ساری ترجیحات سورت پر کھڑی ہیں۔ بلکہ جو بڑی عمر کے لوگ رشتہ لینے کے لیے بھی کہیں جاتے ہیں تو وہ بھی 90% جو ترجیح دیتے ہیں وہ سورت کو ہی دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سورت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سنیے۔ وہ سارے انسانوں کا جو خالق ہے، چاہے کوئی خوبصورت ہے اس کا خالق بھی وہی ہے، چاہے کوئی بدصورت ہے اس کا خالق بھی وہی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے آپ سن لیجئے کہ اپنی جو ازدواجی زندگی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مان لیں تو وہ ازدواجی زندگی جنت بن جائے گی انشاءاللہ۔ اب ذرا سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم اپنی بیویوں سے نفرت کرتے ہو، کوئی عادت ان کی ناپسند آ جائے کسی حوالے سے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی اور عورت پر نظر پڑی، اس کے حسن پر، اپنی بیوی جو ہے پھر کم نظر آئی۔ کوئی عادت بھی ہو سکتی ہے اور شکل کی کمی بھی ہو سکتی ہے، تعلیم کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ رب کیا فرما رہا ہے سنیے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز میں تمہارے لیے بہت بھلائی رکھی ہو۔ اب اس کا مطلب یہ ہے، آپ یقین جانیے کئی لوگ ایسے ہیں جن کی شادیاں ہوئیں تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ بس 2-3 مہینوں کے اندر اندر طلاق ہوئی، لیکن صبر کے ساتھ زندگی گزارتے وہی لوگ پھر اپنی بیوی، جو بیوی کے خوبصورت نہ ہونے کے قصے دوستوں کو سنایا کرتے تھے اور اپنی زندگی کو وہ جہنم قرار دیتے تھے، پھر وہی شوہر ہوتا تھا وہ اپنی بیوی کی سیرت اور اس کی خدمت کے قصے سنایا کرتے تھے کہ میں تو خود اس وقت اصل میں غلطی کا شکار تھا کہ میں صرف ایک پہلو کو دیکھ رہا تھا، صورت۔ تو اس سے مراد یہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کی کسی ناپسندیدہ عادت کو نظر انداز کر دیتا ہے، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کی واجبی شکل کی وجہ سے اس سے کسی قسم کی نفرت نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز میں تمہارے لیے بہت زیادہ بھلائی رکھی ہو، اس میں رزق کی اضافہ، رزق میں برکت بھی ہو سکتی ہے، اس میں نیک اور صالح اولاد بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہماری کوششوں سے سارا کچھ ہو گیا، ایسا ہماری کوششوں سے نہیں ہوتا، پیچھے حکم خداوندی کام کر رہا ہوتا ہے در حقیقت۔ اچھی اولاد مل گئی، نیک صالح اولاد مل گئی، فرما بردار اولاد مل گئی، کاروبار میں ترقی ہو گئی، بیٹے کامیاب ہو گئے۔ ہم ان ساری چیزوں کو اپنی منصوبہ بندی کے تحت جب بھی لوگ ہم سے کوئی بات کریں، کوئی کامیابی، تو ہم سب سے پہلے جو ہے یہ کہنا شروع کریں میں نے جناب اس کے لیے یہ کیا تھا، یوں کیا تھا، یہ منصوبہ بندی کی تھی۔ حالانکہ سب سے پہلے جو فکرہ کہنا چاہیے وہ یہ کہ جی اللہ کا کرم ہو گیا میرے اوپر، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی دی ہوئی عقل سے، اس کے دیے ہوئے شعور سے میں نے کاروبار کے حوالے سے، بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، گھر کے حوالے سے، برادری کے حوالے سے یہ منصوبہ بندی کی تھی۔ یعنی جو کام سب سے آخر میں کرنے والا ہے وہی ہم سب سے پہلے کر دیتے ہیں، بلکہ پہلا بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ ہی بیچ میں نہیں آتا۔ یہ نہایت غلط بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ نبھا نہیں کر سکتا تو اسے چاہیے کہ وہ پھر خواہ مخواہ طلاق دینے کا تو اس نے ارادہ کر لیا ہے تو دے دے طلاق، لیکن مہر اگر وہ بہت بڑا خزانہ بھی دے چکا ہے تو وہ اسے اپنی بیوی سے واپس نہ لے۔ ذرا خود سوچیں کہ کتنی قربت میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ان کے ماضی میں رہے ہیں، انہیں اچھے تعلقات کی وجہ سے جو کچھ اپنی بیوی کو دے چکا ہے اب اس سے واپس نہ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رکوع میں اس پر بھی پابندی عائد کر دی جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ لوگ اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیا کرتے تھے۔
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمہارے باپ کی جو بیویاں ہیں ان سے نکاح نہ کیا کرو، جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ یہ نہایت بری بات ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے اور غلط بات ہے، بے حیائی کا راستہ ہے۔ کل ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ سورۃ نساء میں کون کون سے رشتے ایسے ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی شادیوں کے حوالے سے اور کامیاب ازدواجی زندگی کے حوالے سے اور عورت کا ساتھ نکاح کی اہمیت کے حوالے سے کیا احکامات مزید ارشاد فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ آپ ہی کے حبیب کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین بننے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام، بے حیائی کی ساری صورتوں سے ہمیں نفرت عطا فرما۔ جتنے یہاں جوان بیٹھے ہیں بالخصوص انہیں شرم و حیا کا اعلیٰ معیار عطا فرما۔ ہم سب کو شرم و حیا کا پیکر بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاکستانی معاشرے کے مردوں کو اور عورتوں کو شرم و حیا کا لباس اوڑھنے کی توفیق عطا فرما، بے حیائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام، جو چیزیں آپ کو پسند نہیں ہیں ہمیں انہیں ترک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ نے خود فرمایا ہے آپ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں جو جلدی توبہ کرے۔ اللہ ہمیں ہر لمحے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ توبہ میں تاخیر شیطانی بلکہ توبہ سے دوری شیطانی عمل ہے، ہمیں اس سے محفوظ فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ کشمیری اور فلسطینی مسلمانوں کو ظلم سے نجات عطا فرما۔ آخری عشرہ کل سے شروع ہو رہا ہے، پروردگار کل لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی رات ہو سکتی ہے۔ اے اللہ ہمیں تاک راتوں میں جاگنا نصیب فرما، اچھی صحت عطا فرما۔ اے اللہ جسمانی قوت اور طاقت اور استطاعت تمام کاموں کے لیے ہمیں وافر مقدار میں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔